السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع آسان ترین اور مختصر تجوید القرآن کورس کا سبق نمبر 36 ہے۔ طبرانی شریف میں اور الترغیب جلد اول صفحہ 122 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو علم سیکھتا ہے پھر لوگوں کو نہیں سکھاتا اس شخص کی طرح سے ہے جو خزانہ جمع کرتا ہے پھر اس میں سے خرچ نہیں کرتا۔ بلا تمہید ہی ہم قاری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں آج کے سبق یعنی سبق نمبر 36 کے لیے۔ ان تین حروف کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں اور اب ان تین حروف لام، نون، را، ان تین حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے گا لام، نون، را یہ تین حروف لکھے ہیں اور ان تینوں حروف کے مخرج یہاں پر لکھے ہیں۔ یہ ہے لام کا مخرج، یہ نون اور یہ را کا مخرج ہے۔ لام کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور دواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ لام، نون اور را ان تینوں کے مخرج اگرچہ سمجھنے اور یاد کرنے کے اعتبار سے تھوڑے سے مشکل ہیں، لیکن ان تینوں حروف کو ان کے مخرج سے ادا کرنا بالکل مشکل نہیں بلکہ بہت آسان ہے۔ اس لیے اگر آپ ان تینوں حروف کے مخرج اچھی طرح زبانی یاد نہ بھی کر سکیں، لیکن اگر آپ نے ان تینوں حروف کو ان کے مخرج سے ادا کرنے کا طریقہ سمجھ لیا تو پھر ان حروف کو ان کے مخرج سے ادا کرنا مشکل نہیں رہے گا۔ جیسے لام کے مخرج کو سمجھنے کے لیے اگر آپ یہاں سے پڑھیں تو یہ پڑھا جائے گا حمزہ لام زبر ال۔ جیسے ہی لام پر پہنچیں گے تو آپ غور کریے گا کہ زبان کا کنارہ اوپر مسوڑوں سے جس جگہ پر لگ رہا ہے وہی لام کا مخرج ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ال جب آپ نے پڑھا ال اور لام پر آپ پہنچے تو زبان کا کنارہ مسوڑوں سے جس جگہ پر لگا وہی لام کا مخرج ہے۔ تو جب آپ لام کو پڑھیں گے تو زبان کا کنارہ مسوڑوں کے اسی جگہ پر لگے گا۔ جیسے لام لام۔ نون کے مخرج کو سمجھنے کے لیے اب یہاں سے پڑھیں گے ان۔ تو جب نون پر پہنچیں گے اور زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑوں کے ساتھ جس جگہ پر لگے گا وہی نون کا مخرج ہے۔ جیسے ان جب آپ نے پڑھا ان تو نون پر پہنچ کر زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑوں سے جس جگہ پر لگا وہی نون کا مخرج ہے اور اسی جگہ سے نون کو ادا کریں گے۔ جیسے نون نون۔ را کے مخرج کو سمجھنے کے لیے اب یہاں سے پڑھیں گے اور اسے پڑھا جائے گا اور جیسے ہی را پر پہنچیں گے تو زبان کی نوک جس جگہ پر لگے گی وہی جگہ را کا مخرج ہے۔ جیسے اور لام، نون اور را ان تینوں حروف کو ان کے مخرج سے ادا کرنا بالکل مشکل نہیں جیسا کہ آپ نے ابھی ان کی پریکٹس کی، لیکن لام اور را ان کی کچھ وضاحت رہتی ہے۔ آئیے اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو 29 حروف ہیں ان 29 حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہے حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور وہ 7 حروف یہ ہیں خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے 3 حروف کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، اور وہ 3 حروف یہ ہیں الف، لام، را۔ یہ 3 حروف کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ پر یعنی موٹا پڑھا جانے سے مراد یہ ہے کہ آواز کو موٹا کر کے پڑھنا، اور باریک پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی نارمل آواز ہے جب آپ نارمل آواز میں پڑھیں گے تو باریک پڑھنا کہلائے گا۔ اور یہاں پر لکھا ہے بقیہ تمام حروف باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 حروف یہ اور 3 حروف یہ، 7 اور 3 10،
ان 10 حروف کے علاوہ بقیہ جو 19 حروف ہیں وہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یہ 3 حروف کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اب ان کی وضاحت۔ الف کب پر اور کب باریک پڑھا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ الف سے پہلے اگر ایسا حرف آ جائے کہ جو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے تو الف کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر الف سے پہلے ایسا حرف آ جائے کہ جو باریک پڑھا جاتا ہے تو الف کو بھی باریک پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ لفظ لکھا ہے قولا، اس لفظ میں یہاں پر الف سے پہلے قاف ہے اور یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ تو جب الف سے پہلے قاف حروف مستعلیہ میں سے آ چکا تو اب یہاں پر یہ جو الف ہے اسے بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور یہ پڑھا جائے گا قولا قولا۔ اور الف کو پر یعنی موٹا پڑھنے کے لیے علیحدہ سے کچھ بھی نہیں کرنا، بلکہ جب آپ قاف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے تو الف خود بخود پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا یہ لفظ ہے تابو، اس لفظ میں یہ الف سے پہلے تا ہے اور تا باریک پڑھا جانے والا حرف ہے۔ جب الف سے پہلے باریک پڑھا جانے والا حرف آ چکا تو یہ جو الف ہے اسے بھی باریک پڑھیں گے، اور یہ پڑھا جائے گا تابو تابو۔ اور اس الف کو باریک پڑھنے کے لیے علیحدہ سے کچھ بھی نہیں کرنا، بلکہ جب آپ تا کو باریک پڑھیں گے تو الف خود بخود باریک پڑھا جائے گا۔ الف کو کب پر اور کب باریک پڑھتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا۔ لام کو کب پر اور کب باریک پڑھتے ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ لفظ اللہ کا جو لام ہے اس لام سے پہلے حرف کے اوپر اگر زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو پھر لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیں یہ لفظ ہے اللہ، اس لفظ میں لام اور لام سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہ جو لفظ ہے اللہ، اس لفظ میں یہ جو لام ہے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور یہ لفظ پڑھا جائے گا اللہ اللہ۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیے گا یہاں پر بھی اسم جلالت یعنی لفظ اللہ لکھا ہے، اور یہاں پر لام اور لام سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، اس لیے یہاں پر بھی لفظ اللہ کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور یہ پڑھا جائے گا رسول اللہ۔ اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو پھر لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ لفظ اللہ لکھا ہے اور یہاں پر لفظ اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، اس لیے یہاں پر لام کو باریک پڑھیں گے اور اسے پڑھیں گے باللہ باللہ۔ لام جب بھی لفظ اللہ میں آ جائے تو دیکھیں گے کہ اس لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہے تو پھر لفظ اللہ کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو پھر لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ لفظ اللہ کے علاوہ بقیہ کسی بھی لفظ میں لام آ جائے تو اسے باریک ہی پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر لام کو باریک پڑھیں گے الا الذین، الا الذین، یہاں پر بھی لام کو باریک پڑھیں گے ان الذین۔ الف لام را ان تینوں حروف کو کبھی پر کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ ان میں سے الف اور لام کو کب پر اور کب باریک پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا، اور را کو کب پر اور کب باریک پڑھا جاتا ہے اب اس کے بارے میں۔ یہاں پر دیکھیں لکھا ہے را کو پر پڑھنے کی صورتیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ را کو کن کن حالتوں میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہاں سے لے کر یہاں تک تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ را کو کب کب پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں سے پڑھنے کی بجائے ان مثالوں کو دیکھتے ہیں جن میں را کو پر پڑھنے کے بارے میں بتایا گیا ہے تاکہ سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہاں پر دیکھیے گا یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے شروع میں را ہے، را کے اوپر زبر ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے شروع میں را ہے، را کے اوپر پیش ہے۔
اسی طرح اس لفظ میں را ہے اور را کے اوپر دو زبر ہیں، اس لفظ میں را کے اوپر دو پیش، اس لفظ میں را کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ اگر را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر پیش ہو، را کے اوپر دو زبر ہو، را کے اوپر دو پیش ہو، را کے اوپر کھڑا زبر ہو، تو ان حالتوں میں را کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے زبر ہو، را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے پیش ہو، اگر را ساکن سے پہلے زبر ہو یا را ساکن سے پہلے پیش ہو تو بھی را کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر را ساکن ہو اور را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، اگر را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو بھی را کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر را ساکن ہو، جیسے یہاں پر یہ را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے لفظ میں ہو، جیسے یہ جو لفظ ہے یہ لفظ علیحدہ ہے اور یہ آگے ایک دوسرا لفظ ہے یہ علیحدہ ہے، تو را ساکن اور را ساکن سے پہلے زیر دوسرے لفظ میں ہے، جب را ساکن سے پہلے زیر دوسرے لفظ میں ہو تو بھی را کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر را ساکن ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی لفظ میں ہو، جیسے یہاں پر دیکھیں را ساکن کے بعد قاف حروف مستعلیہ میں سے اسی لفظ میں موجود ہے، تو جب را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی لفظ میں ہو تب بھی را کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ را کو پر یعنی موٹا پڑھنے کی 10 حالتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے اگر را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر پیش ہو، را کے اوپر دو زبر ہو، را کے اوپر دو پیش ہو، را کے اوپر کھڑا زبر ہو، را ساکن سے پہلے زبر ہو، را ساکن سے پہلے پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے لفظ میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی لفظ میں ہو، تو ان تمام حالتوں میں را کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ را کو پر یعنی موٹا پڑھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ اپنی آواز کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے تو را بھی پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کے شروع میں را ہے اور را کے اوپر زبر ہے، اس را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ میں صرف را کو پڑھوں گا، را را را، رو رو رو، یہ والا جو پڑھا را را، یہ پر یعنی موٹا نہیں پڑھا۔ اب میں پر یعنی موٹا پڑھوں گا، رو رو۔ تو جس را کو بھی پر یعنی موٹا پڑھنا ہو، آواز کو پر یعنی موٹا کرے تو را خود بخود پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ را کو پر یعنی موٹا پڑھنے کی 10 حالتیں جو بیان کی گئیں ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا، لیکن 4 حالتیں ایسی ہیں کہ ان میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ باریک پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جو نارمل آواز ہے اسی میں پڑھنا۔ اگر را کے نیچے زیر ہو، جیسے یہاں پر را کے نیچے زیر ہے، اگر را کے نیچے 2 زیر ہوں، جیسے یہاں پر را کے نیچے 2 زیر ہیں، اسی طرح اگر را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی لفظ میں ہو، جیسے یہ جو لفظ ہے یہ ہے فاصبر، اس لفظ میں یہ جو را ہے یہ را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے با کے نیچے جو زیر ہے یہ زیر اصلی ہے۔ اسی طرح اس لفظ کو دیکھیے گا، یہ جو لفظ ہے یہ ہے خیرون، اس لفظ کے آخر میں را ہے، را کے اوپر 2 پیش ہیں، جب اس لفظ پر وقف کریں گے تو را کو ساکن کر دیں گے، جب اس لفظ پر وقف کریں گے تو اس لفظ کے آخر میں جو را ہے یہ را ساکن اور را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ۔ تو یہ جو 4 حالتیں ہیں ان 4 حالتوں میں را کو باریک پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ پھر سنیے گا، را کے نیچے زیر ہو، را کے نیچے 2 زیر ہوں، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی لفظ میں ہو، را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو، تو ان 4 حالتوں میں را کو باریک پڑھیں گے۔ باریک پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جو نارمل آواز ہے اسی آواز میں پڑھیں گے۔ جیسے یہ جو لفظ ہے اسے پڑھیں گے رجالن رجالن رجالن۔ را کو پر یعنی موٹا پڑھنے کے بارے میں یہاں سے لے کر یہاں تک تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔
اسی طرح را کو باریک پڑھنے کے بارے میں یہاں سے لے کر یہاں تک بتایا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ را کو پر یعنی موٹا پڑھنے اور باریک پڑھنے کے بارے میں جو سبق کی وضاحت کی گئی اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا۔ اکثر قاری صاحب فرماتے ہیں کہ ہم روزانہ کے سبق کو کم از کم 25-30 مرتبہ دہرا لیا کریں اور سابقہ اسباق کو بھی 10-15 مرتبہ پڑھ لیا کریں تاکہ جب ہم تلاوت قرآن پر پہنچیں تو تجوید کے تمام قواعد ہمیں ازبر یاد ہوں۔ گزارش ہے ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کے لیے تیار کریں، بلکہ دوسروں کو صحیح قرآن پاک یعنی تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے لیے تیار کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس سعی اور کوشش کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔